جی تو پیارے دوستو، ایک سرسبز و شاداب جنگل میں ندی کے کنارے ایک درخت تھا۔ وہاں ایک سفید کبوتری اور اس کا بچہ رہتے تھے۔ ایک دن دوستو ایسا ہوا کہ کبوتری دانے کی تلاش میں گھونسلے سے باہر نکلی تو وہ کچھ دیر بعد واپس آئی دانہ تلاش کر کے۔ تو اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں اس کا چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر نکل پڑی۔ دوستو وہ بہت ڈھونڈتی رہی، اپنے بچے کو نہیں ملا۔ آخر تھک ہار کے وہ ایک ندی کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھی تو اسے ایک مچھلی نے دیکھا کہ کبوتری بہت اداس بیٹھی ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا، اے خوبصورت کبوتری، تم پر کیا مصیبت آئی ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ کیا تم بیمار ہو؟ کبوتری نے جواب دیا، نہیں میں بیمار نہیں ہوں، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج جب میں اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ وہاں نہیں ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ جنگل کی سیر کرنے نکل گیا ہوگا، اور چونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے اس لیے گم ہو گیا ہوگا۔ تمہارا فرض تھا کہ اس کی نگرانی کرتی۔ میں بھی تمہاری طرح ایک ماں ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس وقت کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے بھی اور زیادہ پریشان ہوں کہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اپنی حفاظت کیسے کرے۔ میں تمہارے بچے کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اس کی تلاش میں اس نہر کے آخری سرے تک جاتی ہوں۔ تمہاری مہربانی، شکریہ، لیکن وہ تو پرندہ ہے، پانی میں نہیں رہ سکتا۔ ہو سکتا ہے اسے پیاس لگی ہو اور وہ پانی پینے نہر میں آیا ہو، اس لیے میں اس کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم بھی اسے ڈھونڈو، رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تمہارا بچہ ملنے والا نہیں ہے۔ کبوتری نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کر اپنے بچے کی تلاش میں نکل گئی۔ بڑی دیر تک وہ اسے ڈھونڈتی رہی، لیکن جب وہ نہ ملا تو تھک ہار کر وہ ایک کھیت میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا تھا، اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ ایک خرگوش جو کھیت میں بیٹھا تھا اس نے اسے دیکھا اور وہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اگر بھوکی ہو تو میں تمہیں اس کھیت میں لے چلتا ہوں، یہاں تمہارے کھانے پینے کے لیے بہت مزیدار چیزیں ہیں۔ کبوتری نے جواب دیا، میں بھوکی نہیں ہوں۔ پھر کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ میں اس لیے پریشان ہوں کہ صبح سے میرا بچہ مجھے نہیں مل رہا، میں نے اسے ہر طرف تلاش کر لیا ہے۔ آپ غم زدہ مت ہوں، میں تمہارے بچے کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں جتنی تیزی سے دوڑ سکتا ہوں دوڑوں گا اور سارے جنگل میں اسے تلاش کروں گا۔ کبوتری نے خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور وہ اڑ گئی۔ خرگوش بھی کبوتری کے بچے کو جنگل میں تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنے بچی کی تلاش میں اڑتے اڑتے کبوتری کی نگاہ ایک گدھے پر پڑی جو ایک سبزارہ میں کھڑا گھاس کھا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، کیا تم نے ایک چھوٹا سا سفید کبوتر دیکھا ہے؟ تم نے بھی عجیب بیکار سوال کیا ہے۔ کیا تم نے آج تک کوئی گدھا ایسا دیکھا جو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہو؟ ہم گدھے ہمیشہ یا تو گھاس کھاتے رہتے ہیں یا بوجھ اٹھائے چلتے رہتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں ہمارا سر نیچے جھکا رہتا ہے۔ دوستو،
गधा और कबूतरी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इसी दौरान एक काली बिल्ली वहां आ गई और यूं ही पूछने लगी, क्या बात है? कबूतरी का बच्चा खो गया है, तुमने उसे कहीं देखा है? अफसोस कि मैंने उसे नहीं देखा, अगर वो मुझे मिल जाता तो वो मेरे नाश्ते का इंतज़ाम हो जाता। ये अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल फिर भर आया और वो रोने लगी। बिल्ली कबूतरी को रोता देखकर बोली, मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। इस तरह तुम्हारा गम भी मिट जाएगा और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा। अगर तू इस वक्त यहाँ से चली ना गई तो मैं तुझे ऐसी लात रसीद करूँगा कि तू गाँव के भूखे कुत्तों के पास जा पड़ेगी और उनकी खुराक बनेगी। बिल्ली ने जब गद्दे की ये बात सुनी तो बिल्ली वहाँ से भागने पर मजबूर हो गई। तो फिर गद्दे ने कबूतरी से कहा, जल्दी करो, रात हो रही है, तुम उड़ जाओ, बिल्ली की बातों में खुद को हटा ना करो। तो दोस्तों वहाँ से कबूतरी ने गद्दे का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से फिर वो अपने बच्चे की तलाश में उड़ गई। अब रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। थकी हारी गमज़दा कबूतरी ने नाचार अपने घोंसले का रुख किया। जब वो अपने घोंसले में पहुंची तो खुशी से चिल्ला उठी। उसका नन्हा सफ़ेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी की आंखों में आंसू जारी हो गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रही हूँ। तुम जानते हो कि मेरा क्या हाल हो गया है। मैं ज़रा इधर उधर सैर करने घोंसले से निकल गया था, लेकिन जब वापस आने के लिए पलटा तो घर का रास्ता भूल गया। कबूतरी ने अपने नन्हे बच्चे से पूछा, फिर यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे? नन्हे बच्चे ने जवाब दिया, मुझे रास्ता तो याद नहीं रहा था, बस अंदर से किसी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। तो दोस्तों कबूतरी को भी याद आया कि एक दिन जब वो छोटी थी तो उसे भी इसी तरह रास्ता भूल गया था। तो दोस्तों आपने ये कमेंट करके हमें लाजमी बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। फिर दोनों माँ और बेटा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया।